وزیر اعظم کی زیر صدارت آئی ٹی بورڈ میں اصلاحات اور اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی سرکاری ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو مزید مؤثر بنانے، شہریوں کے لیے جدید ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی پر خصوصی توجہ کی ہدایت۔ تمام سرکاری املاک کی ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک کی تکمیل میں تاخیر پر اظہار برہمی۔ ٹرمپ کی پاسدارانہ انقلاب سے خفیہ رابطے کی تصدیق۔ فاکس نیوز کے صحافی کے مطابق صدر ٹرمپ نے بتایا امریکی حکام نے پاسدارانہ انقلاب سے براہ راست بات چیت کی۔ فاکس نیوز کے مطابق یہ ثبوت ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سخت گیر ایرانی حلقوں سے بھی رابطے میں ہیں۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا ایران کو سفید جھنڈا لہرا کر ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ پاسدارانہ انقلاب نے ٹرمپ کے بیک ڈور رابطے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران امریکہ 60 روزہ جنگ بندی کی مدت آج ختم ہوگی۔ جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات العربیہ عربیہ نیوز نے بتایا کہ فریقین نے جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مفاہمتی یادداشت کو جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اپنے اور خطے کے دفاع میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کیس میں اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماہر امراض چشم سے علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی۔ میڈیکل افسران بانی پی ٹی آئی کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق مقدمے کو نمٹا دے۔ اور بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق رپورٹ پر تشویش ہے۔ سرکاری میڈیکل رپورٹ میں بلڈ پریشر ہائی بتایا گیا۔ سرکاری رپورٹ میں یہ بتایا گیا تو اصل صورتحال کیا ہوگی؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں سابق وزیر اعظم کی صحت کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ بیرسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی کو فوری اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ نے اسلام آباد ایم او یو کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے علاوہ کوئی ثالث نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایم او یو میں 60 دن کی مدت مذاکرات کے لیے تھی، اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ پاسدارانہ انقلاب کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ کا کہنا ہے جنگ کا آغاز دشمن نے کیا تھا، ایران نے تو صرف دفاع کیا، لیکن مستقبل میں یہ جارحانہ شکل اختیار کر سکتی ہے۔ حکم ملتے ہی ایرانی افواج اپنی حکمت عملی تبدیل کر لیں گی۔ دشمن کے خطرات ناکام بنانے کے لیے وقت پر ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا۔ نون لیگ کی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی تیاری۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے نون لیگ کو 25 نشستوں پر کامیابی ملی۔ خصوصی نشستوں پر الیکشن کے بعد نون لیگ کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ ہمارا نمبر 33 کے قریب ہوگا۔ 7 نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے جن میں سے لگ بھگ 3 سیٹوں پر جیت ہماری ہوگی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی والے چاہتے تھے آزاد کشمیر میں الیکشن نہ ہو۔ الیکشن نہ ہوتے تو خدا نخواستہ حالات کچھ اور ہوتے۔ دھیر کوٹ سے نومنتخب ایم ایل اے ساجد اقبال نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے انتخابات اور نئے صوبوں سے متعلق معاملے کو پارلیمان میں اٹھانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں پارٹی پالیسی پر تقریر کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق کمیشن کے قیام کا مطالبہ کریں گے۔ بلاول بھٹو انتظامی یونٹ یا صوبے کی تقسیم پر بھی پارٹی پالیسی بیان دیں گے۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے نکات فائنل کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تمام ارکان کو قومی اسمبلی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب کی ترقی کی بات کریں تو کچھ سڑکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لاہور میں چند سڑکوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ لاہور میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں، گندگی ہے۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس۔ کہا ستھرا پنجاب میں اربوں کے کرپشن کے سکینڈل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے سکینڈل آپ کی آشیرواد سے ہی ہو رہے ہیں۔ ازما بخاری نے جواب دیا جن کے صوبے میں ایک سڑک پر 8 ارب کی کرپشن ہو وہ ہم سے سوال پوچھیں گے۔ بغیر کسی ثبوت کے کرپشن کے الزامات کو عدالتوں میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت میں پنکھوں سے لے کر امتحانی سینٹر بک جاتے ہیں،
ہم سے سوال کریں گے۔ مریم نواز نے پنجاب کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ پنجاب میں کوئی بے ضابطگی ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ خود سامنے لاتے ہیں، لوگوں کو بچاتے نہیں۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ صوبوں کی بات کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سندھ میں کیا سیاسی حیثیت ہے؟ جو بھی سندھ میں صوبوں کی بات کرے گا اس کو ایسے ہی جواب دیں گے۔ نئے صوبے بننے چاہیے کیونکہ موجودہ حالات میں نظام نہیں چل پا رہا۔ نئے صوبوں کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کی اسلام آباد میں ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام مباحثے میں گفتگو۔ کہا اگر نظام یا قانون میں خرابی ہے تو اسے ٹھیک کر لیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا جو نئے صوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں کہا جائے فنڈز ملتا رہے گا تو مخالفت نہیں کریں گے۔ فنڈز کو 4 کی جگہ 8 یا 12 حصوں میں تقسیم کریں تو سسٹم بدلنے کی بات آ جائے گی۔ فواد چودھری نے کہا سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو تبدیلی کے لیے نئے صوبے بنانا ہوں گے۔ نئے صوبے بنائے بغیر لوکل گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ بیرسٹر سیف نے کہا نئے صوبوں کے حوالے سے نیشنل کمیشن بنانا چاہیے۔ اگر عوام کی رائے اس کے حق میں ہے تو ٹھیک، ورنہ مسائل پیدا ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں 3 صوبے بنا دیں، یہ الگ بحث ہے۔ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے تو آئین کے ذریعے کریں۔ لیاقت بلوچ نے کہا نئے صوبوں کا قیام یا بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانا آئین اور جمہوریت سے متصادم نہیں۔ کراچی کے نوجوان میر رضا قتل کیس کی تحقیقات، قبر کشائی کے بعد لیے گئے نمونوں کی رپورٹ تحقیقات کمیٹی کو دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا نے دونوں ہاتھوں سے گولی چلائی۔ میر رضا کے دونوں ہاتھوں پر جی ایس آر شواہد موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر پر گولی نہیں چلا سکتا۔ میر رضا نے ممکنہ طور پر کسی خطرے کو بھانپ کر گولی چلائی۔ ذرائع کے مطابق ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں گولی چلنے کی ہلکی آواز ہے۔ آواز کے چند سیکنڈز بعد ہی چوکیدار کو ادھر ادھر دیکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ رپورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بگڑتی صحت سے متعلق خدشات درست ثابت کر دیے۔ حکومت بتائے سنگین طبی خدشات کے باوجود تجویز کردہ ٹیسٹ اور علاج کیوں نہیں کرایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کا رد عمل۔ کہا رپورٹ میں تیز دھڑکن، شدید سر درد، بے چینی اور اضطراب کی شکایات سامنے آئیں۔ طویل قید اور تنہائی کے تناظر میں بانی کی طبی صورتحال معمولی قرار نہیں دی جا سکتی۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کے دعووں اور میڈیکل بورڈ کی سفارشات میں واضح تضاد ہے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بحث کرانے کا مطالبہ۔ راجہ ناصر عباس نے کہا بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ تشویشناک ہے، بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق ناصر عباس کے خدشات درست نہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع رپورٹ میں بانی نے اپنے علاج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقاتوں سے متعلق کئی لوگوں کو معلوم ہے۔ اپوزیشن لیڈر اگر مجھے معلوم ہے تو آپ کو بھی ہے۔ آپ کی درخواستیں زیر سماعت ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے دھرنے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا جنگ کے دوران حکومت نے صرف پیٹرول مہنگا نہیں کیا، بدترین حالات کا فائدہ اٹھا کر لیوی بھی بڑھا دی۔ ناکامیوں کا اعتراف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ عوام کی جان چھوڑ دیں۔ کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ منم ظفر خان کا کہنا ہے دھرنا طویل ہوگا، مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے۔ حافظ نعیم سستی شہرت کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل۔ کہا لاہور میں بیٹھ کر سیاست کرنے کے بجائے وفاق کے سامنے مطالبات رکھیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا مذاکرات کی کامیابی پر وزیر مواصلات علیم خان کے اعزاز میں استقبالیہ۔
ٹرانسپورٹرز کے کیمپ پہنچنے پر علیم خان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ علیم خان نے کہا جو وعدے کیے ہیں انہیں ہر حال میں پورا کریں گے۔ موٹر وے پولیس سے ایک بھی ناجائز چالان نہیں ہونے دوں گا۔ ایکسل لوڈ پالیسی کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ ٹرانسپورٹرز کے مفاد میں ہے۔ مقررہ حد سے زیادہ وزن لادنے سے گاڑیوں اور سڑکوں دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کا غزہ سے متعلق مشترکہ بیان، اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ UAE وزارت خارجہ نے 8 ملکوں کو وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا گیا اسرائیل کا امریکی صدر ٹرمپ کے جامع امن منصوبے کو مسترد کرنا غزہ میں جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے خطرہ ہے۔ حماس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کا روڈ میپ قبول کیا۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ خلیل الحیہ سے ملاقات کے بعد ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر اسرائیل پہنچ گئے۔ حماس نے مطالبہ کیا اسرائیل کو غزہ امن منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ حماس کا کہنا ہے اس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے کی شقوں پر عمل کیا۔ اب اسرائیلی افواج غزہ سے نکل جائیں اور ایک نئی غیر فوجی انتظامیہ کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کے درمیان رابطہ، اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور امن کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں۔ کلیزائٹ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت مشتاق احمد عرف کوہیار کے نام سے ہوئی۔ ایمونیشن، دستی بم اور IED بنانے کا سامان برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے اور بلوچستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، نانالائی بکھر گیا، گلیاں سڑکیں پانی پانی۔ پیر ودھائی میں گلیاں دریا بن گئی، پانی گھروں میں داخل۔ افضال کالونی، جاوید کالونی، مسلم ٹاؤن کے علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ ریسکیو ٹیمز نے پانی میں ڈوبے گھر میں محصور فیملی کو نکالا۔ کٹاریاں اور گوال منڈی میں پانی کی سطح 20 فٹ تک پہنچنے کے بعد کم ہونے لگی۔ گولڑا میں سب سے زیادہ 145، بوکرا میں 134 اور پیر ودھائی میں 106 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ M2 موٹر وے پر متعدد گاڑیاں ٹکرا گئیں، 1 شخص جاں بحق، 26 زخمی۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کے خلاف ٹیکس کریڈٹ کی ایڈجسٹمنٹ قانون کے مطابق قرار دے دی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا فائلنگ اور کٹوتی پر ملنے والے ٹیکس کریڈٹ سے سپر ٹیکس ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکس دہندہ کو ایڈجسٹمنٹ سے روک کر ری فنڈ کی طرف دھکیلنا قانون کی منشا کے خلاف ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کی کارکردگی اور اصلاحاتی پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا وزارت داخلہ کے اداروں کو جدید خطوط پر ٹرانسفارم کرنا ہدف ہے۔ عوام کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے اہداف کا حصول یقینی بنائیں۔ اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے، ہر معاملہ وزارت کو نہ بھیجیں۔ حج آپریشن میں منشیات اسمگلنگ کا کیس نہ ہونا کارکردگی کا ثبوت ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہم نے سوچ بدلی۔ اور نہ شاہانہ انداز نہ کوئی نامور مہمان، سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی شادی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ شادی کی تقریب کسی محل یا 5 اسٹار ہوٹل کے بجائے رونالڈو کے کمروں میں ہوئی۔ شادی میں رونالڈو کے بچوں نے شرکت کی۔ اسٹار فٹ بالر کا کہنا تھا یہ میرے فٹ بال کیریئر کا آخری سال ہے، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔